معزز سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع فکر آخرت ہے۔ توحید و رسالت کے بعد آخرت اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اور آخرت قرآن و سنت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے وہ عالم جہاں قیامت کے بعد اپنے اعمال و افعال کا حساب ہوگا اور اللہ سے جزا اور سزا ملے گی۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں تمام انبیاء و رسل کی تعلیمات ہمیشہ ایک رہی ہیں۔ تصور اور مفہوم تبدیل نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث میں بھی آخرت کے بارے میں متعدد آیات اور احادیث ذکر کی گئی ہے۔ اللہ نے آخرت پر ایمان کو، آخرت کے ایقان کو سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں متقین کی صفات اور علامات میں شمار کیا ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین وہ لوگ ہیں جو آپ پر اترنے والی وحی اور آپ سے پہلے رسولوں پر اترنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ جان لیں۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرما دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قرآن کریم کی اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جن میں عقیدہ آخرت کا ذکر و بیان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بے شمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی آخرت کا ذکر اور اس کے بہت سارے احوال کی تفصیلات موجود ہیں۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات پڑتے ہیں، ہونے کے اعتبار سے بھی اور عقیدہ آخرت کے نہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کے عقیدے کے
انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کا ایک اثر یہ ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش ہو کر جواب دہ سمجھتا ہے۔ پیشی اور جواب دہی کا احساس مضبوط رہتا ہے۔ انسان بے لگام نہیں ہوتا۔ عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر ایک اثر یہ ہے، عمل اور اخلاق کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ نیت، احوال اور اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ رضائے الہی کا حصول، اس کی جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے۔ ان اعمال کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، نیکی اور تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کی ہمت اور ان پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو، جیسے داہریوں کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، وہ موت کو فنا قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام موت کو فنا قرار نہیں دیتا۔ الانتقال من المکان الی المکان، الانتقال من العالم الی العالم، ایک جگہ اور جہان سے دوسری جگہ اور جہان کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ تو داہریہ ایک طبقہ ہے، وہ آخرت کا قائل نہیں ہے، موت کو فنا قرار دیتا ہے، اور موت کو فنا قرار دینے کی وجہ سے، آخرت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایمان سے بھی محروم ہے، اعمال صالحہ کی دولت سے بھی محروم ہے، عملی، اخلاقی اور فکری بگاڑ کا شکار ہے۔ اور ایسا شخص جو عقیدہ آخرت کا قائل نہ ہو، وہ ہر قسم کے ظلم و جور کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں، گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں چونکہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، پھر وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، حزب الشیطان کا فرد قرار پاتے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر بنتی ہے، بالآخر جہنم کا ایندھن ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ جو گناہوں کی بریک کی حیثیت رکھتا ہے، جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی بریک مضبوط ہوگی اور گناہ تک آدمی نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو یا اس کی گرفت ڈھیلی اور کمزور ہو جائے، پھر آدمی سب کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے اعمال اور افعال کا حساب دینے اور پھر جزا سزا ملنے کا آدمی قائل رہے۔ مرنے کے تو تمام طبقات قائل ہیں، چونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ مسلمان تو مسلمان رہے، کفار سے بھی نہ اس کا انکار ہو پایا نہ وہ اس سے اختلاف کر سکے۔ کرتے بھی کیسے؟ اپنے آباء و اجداد اس دنیا میں کوئی بھی شخص زیادہ دور تک نہیں دکھا سکتا۔ اس دنیا میں ہم روزانہ درجنوں نہیں سینکڑوں افراد آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں،
جو آتا ہے چلا جاتا ہے، جلد یا بدیر، اس دنیا میں رہتا کوئی نہیں، نہ یہ دنیا کسی کے رہنے کی جگہ ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس مرحلہ کو آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، موت کے بعد کے زمانے کی تیاری کر لے، اور یہ تیاری فکر سے ہوتی ہے، اسی فکر کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، آخرت کی فکر کرتا ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہو، سعی اور کوشش کرتا ہو، اعمال اور افعال کرتا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر وہ مومن بھی ہو، چونکہ ایمان اعمال اور عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی عمل اور عبادت آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، سعی، جد و جہد اور کاوش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو فکر آخرت یہ ہماری ضرورت ہے، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، یہ انسان کی عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنی چاہیے، یہ آخرت کی تیاری پر ابھارے گی، اور آخرت کی تیاری اور آخرت میں کام آنے والے اعمال و افعال پھر آخرت کی نجات، فلاح اور کامیابی کی ضمانت قرار پائیں گے۔ سوال یہ ہے آخرت کی فکر پیدا کیسے ہوگی؟ آخرت کی فکر پیدا کیسے ہوگی؟ آخرت کی فکر کچھ اعمال اور افعال سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو میں صرف 5 چیزیں ذکر کروں گا جن سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز اس بات کا یقین پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے، اس کے اعمال و افعال کو دیکھ بھی رہا ہے، گرفت اور پکڑ پر قادر بھی ہے۔ مہلت دے تو جتنی مرضی دے دے، نہ دے تو ایک لمحے میں گرفت کر لے، اسے قدرت ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب کسی انسان کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ہر لمحے سے باخبر ہے، ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن میری گرفت اور پکڑ پر قادر ہے، تو پھر انسان کے قدم گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھنے کا تصور، یقین ایسی چیز ہے کہ یہ کسی انسان کے بارے میں بھی حاصل ہو جائے تو گناہ سے روک دیتا ہے۔ جب کوئی شخص چوری کرنے لگے یا کسی جرم کا ارتکاب کرنے لگے اور اسے پتا ہو کہ فلانا مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ ارتکاب نہیں کرتا، اور اگر شک بھی ہو کہ کسی پولیس والے کی نظر مجھ پر ہے تو آدمی گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، جرم نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جائے، جس سے بڑی ذات کوئی نہیں، اس سے بڑی طاقت اور قدرت کسی کی نہیں، اور پھر ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ فوراً گرفت کر سکتا ہے، تو کوئی بھی انسان گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ صرف عقیدے کی حد تک ہم اس بات کے قائل ہیں، عملی اعتبار سے اس معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ تو پہلی چیز جو آخرت کی فکر پیدا کرنے والی ہے وہ یہ الم یعلم بان اللہ یرا، ہم یہ یقین کر لیں اللہ ہمارے اعمال و افعال کو دیکھ رہا ہے، ہم سے مکمل طور پہ باخبر ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ اس سے آخرت کی فکر ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، موت کی کثرت سے یاد۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات،
لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی، لذتوں کا خاتمہ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ موت ہے۔ تو موت کا کثرت سے ذکر کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ انسان میں آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ اس کو فکر آخرت کا سبب اور ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، اور یہ ہر کسی پہ آئے گی۔ اس دنیا میں دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، دینی لحاظ سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے۔ دنیاوی لحاظ سے فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، نمرود آیا، لیکن کوئی بھی اس دنیا میں رہ نہ پایا، سب جا چکے ہیں۔ آج ان کے نام موجود ہیں مگر وہ خود اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، اولیاء آئے، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء اس دھرتی میں آئے، وہ بھی تشریف لے گئے، اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رہتی، کوئی اس دنیا کے لیے نہیں رہتا۔ یہاں ہر ایک جانے کے لیے آیا ہے، اور جانے کو ہی موت کہتے ہیں۔ تو جب کسی کو موت یاد ہو اور کثرت سے موت کو یاد کرنے کا مزاج ہو تو اس سے آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ تیسری چیز جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ ہے موت کے بعد پیش آنے والے ہولناک مناظر کو اپنے ذہن میں رکھنا، یاداشت میں رکھنا، ان میں غور و فکر کرنا۔ اس سے بھی آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ مرتے وقت کی سختیاں، موت کے بعد قبر کا عذاب، میدان محشر کی سختی اور گرمی، پل صراط کی شدت، جہنم کی تکالیف اور پریشانیاں، موت کے بعد پیش آنے والے ہولناک مناظر میں اگر آدمی غور و فکر کرتا رہے تو آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فکر پھر تیاری تک لے جاتی ہے، تیاری کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے وہ ہے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا، تدبر اور تفکر کرنا۔ قرآن کریم کی آیات میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، تخویف بھی ہے، جنت اور اللہ کی رضا کا شوق دلاتی ہے، جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے ڈراتی ہے، اس کا خوف پیدا کرتی ہے۔ قرآن کریم کا طرز بیان انتہائی سادہ ہے، دلائل عقل اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ جنت اور جنتیوں کے احوال کو عمدہ انداز میں ذکر کیا گیا ہے، جو شوق پیدا کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم اس مقام تک پہنچے۔ جہنم اور اہل جہنم کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، اگر آدمی غور و فکر کرے، تفکر اور تدبر کرے تو بچنے کی ٹھان لیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس سے بھی آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم غور و فکر سے، تفکر اور تدبر سے پڑھا جائے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اعمال صالحہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو فکر آخرت انسان میں پیدا کرنے کا سبب ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ الا فزوروها، اب سن لو، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔
فزوروہا، قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، ہمارے ساتھ سفر حضر کاٹنے والے یہاں سوئے پڑے ہیں، تو جب وہ یہاں آ گئے تو ایک دن ہم نے بھی یہاں آ جانا ہے۔ فزوروہا، زیارت کیا کرو، فإنہا تُرِقُّ القلب، یہ قبرستان کی زیارت کرنا دل کو نرم کرتا ہے۔ وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ، یہ آنکھوں میں آنسو لاتا ہے۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، لیکن وہاں جا کر واہی تباہی نہ بولا کرو۔ بعض دفعہ بے صبری میں قبرستان میں جا کر آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے گزرتے رونے لگ جاتے، اتنا روتے ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بہت ساری چیزیں جب ذکر کی جاتی ہیں، احوال کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، قبر کا ذکر سن کے آپ کی کیفیت اس قدر بدل جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرمانے لگے قبر پہلی منزل ہے، جو اس سے نکل گیا سب منزلوں سے نکل جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا اس کے لیے بعد والی منازل انتہائی مشقت کا باعث ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے آخرت کا فکر پیدا کرنے والی ایک چیز یہ بتائی کہ قبرستان جایا کرو، وہاں دیکھا کرو کہ یہ لوگ ہمارے اندر ہی رہنے والے تھے، یہاں آئے ہیں، سوئے پڑے ہیں، ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ یہ چیز آخرت کا فکر پیدا کرے گی، اور جب فکر پیدا ہو جائے انسان تیاری کے لیے کمر باندھ لیتا ہے، اور جو تیاری کر لے وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فکر آخرت کی، تیاری آخرت کی، یہ آخرت کی کرنسی ہے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو کسی ملک میں جانے سے پہلے وہاں کی کرنسی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور ریالوں کا بندوبست نہیں کرتے تو وہاں ہمیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دبئی گئے، درہم پاس نہ ہو تو کتنی مشقت سے وقت گزرے گا۔ کسی اور ملک میں جائیں، وہاں کی کرنسی ہماری جیب میں نہ ہو تو ہمیں کوئی راحت مل نہیں سکے گی، کوئی سہولت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو جیسے کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے وہاں کی کرنسی حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح آخرت میں جانے سے پہلے وہاں کی کرنسی حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جس سے وہاں کی راحتیں ملیں گی، وہاں کی سہولتیں ملیں گی، وہاں کی نعمتیں ملیں گی۔ اور آخرت کی کرنسی آخرت کی فکر اور تیاری ہے، نیکیاں ہیں، انہی کی بنیاد پر وہاں کی نعمتیں حاصل کی جا سکیں گی۔ جس قدر یہ زیادہ ہوگی، یہ کرنسی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہماری آخرت کی زندگی سہولت کے ساتھ گزرے گی، اور جتنی یہ کم ہوگی درجے کے اعتبار سے اتنا ہی نیچے رہ جائیں گے۔ تو جو چیز آخرت کا فکر پیدا کرتی ہے وہ قبروں کی زیارت کرنا بھی ہے۔ تو جن چیزوں سے آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے ان میں ایک اس بات کا یقین ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسری چیز موت کی کثرت سے یاد ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، اور تیسری چیز موت کے بعد پیش آنے والے ہولناک مناظر کو اپنے ذہن میں رکھنا، ان میں غور و فکر کرنا ہے۔ چوتھی چیز قرآن کریم کی آیات کو تفکر اور تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور پانچویں چیز قبروں کی زیارت کرنا ہے، قبر کے احوال کو، قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا لائحہ عمل مقرر کرنا ہے۔ ان چیزوں سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور یاد رکھیے اصل آخرت ہی ہے،
मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान। असल आखिरत है ये दुनिया की जिंदगी, ये तो आखिरत की तैयारी के लिए है। मुख्तसर वक्त के लिए भेजा गया और कह दिया गया तुम्हारे पास मेरे अहकामात आएंगे, उन पे अमल कर लिया तो वहीं बुला लूंगा जहां से तुम्हें निकाला है, और अगर उन पे अमल नहीं किया तो फिर वहां नहीं बुलाया जाएगा। साथ एक जगह है जिसे जहन्नम कहते हैं, वहां तुम्हें रखा जाएगा। दुनिया की जिंदगी बीज डालने के लिए है, फसल आखिरत में जाके मिलेगी। अच्छे बीज की अच्छी फसल, बुरे बीज की बुरी फसल। तो ये मुख्तसर है, ये जितनी भी लंबी हो, सैकड़ों साल पे मुश्तमिल हो, सैकड़ों सालों पे फैली हुई हो, आखिरत के साथ इसका तब भी कोई तनासुब नहीं। हमारे बाज दोस्त इस दुनिया की किल्लत और हकीकत समझाने के लिए कहते हैं आखिरत के मुकाबला में ये घंटे 2 घंटे की जिंदगी है। बाज कहते हैं मिनट 1.5 मिनट की जिंदगी है। इब्तिदा में गो कोई भी तनासुब सही हो, मगर जैसे वक्त गुजरेगा हर तनासुब टूट जाएगा। क्यों? वजह यह है दुनिया की जिंदगी जितनी भी तवील हो महदूद है, इसकी एक इब्तिदा है, एक इंतहा है। इब्तिदा भी है, इंतहा भी है, और जिसकी इब्तिदा भी हो इंतहा भी हो उसे कहते हैं महदूद। और आखिरत की जिंदगी वो है जिसकी इब्तिदा है, इंतहा नहीं है, और जिसकी इंतहा ना हो उसे कहते हैं गैर महदूद। महदूद चीज जितनी भी लंबी हो, गैर महदूद के साथ उसका कोई भी तनासुब कायम नहीं हो सकता। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दिन का तनासुब भी खत्म हो जाएगा, घंटे का तनासुब भी खत्म हो जाएगा, मिनट का तनासुब भी खत्म हो जाएगा, हत्ता कि सेकंड का तनासुब भी खत्म हो जाएगा। गैर महदूद चीज महदूद चीज से, महदूद चीज गैर महदूद चीज से कोई निस्बत नहीं रखती। ये इतनी मुख्तसर है, जब इंसान पैदा होता है उसके एक कान में अजान दूसरे में इकामत कही जाती है, और जब ये दोनों जमा हो जाए नमाज बाजमात पढ़ी जाती है। यह नमाज बाजमात का अलार्म है, और जनाजे की नमाज वो बाजमात नमाज है जिसके लिए अजान और इकामत नहीं है। ये उसी अजान और इकामत पे मुरतब होती है, उसी अजान और इकामत पे खड़ी होती है जो पैदाइश के वक्त कानों में कही जाती है। अब इसका इख्तिसार यहां से आप समझ सकते हैं। अजान इकामत के बाद इमाम के अल्लाहु अकबर कहने में जितना वक्फा है, यही हमारी दुनिया की जिंदगी की हकीकत है। आए तो अजान और इकामत, गए तो नमाज बाजमात। इस पे इंसान क्या भरोसा करे? ये भरोसे की चीज नहीं है। यही वजह है अल्लाह ने दुनिया में आने की एक तरतीब रखी है। हर इंसान उस तरतीब से दुनिया में आया। वो तरतीब ये है, पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर बेटा आया, फिर पोता आया, फिर पड़पोता आया। मैं और आप सब इसी तरतीब से दुनिया में आए। आने में तरतीब है मगर जाने में नहीं। ये जरूरी नहीं जो पहले आए वो पहले जाए। हमने कितने मनाजिर अपनी आंखों से देखे हैं। 70 साल का बूढ़ा बाप 25 साल के जवां बेटे की मैयत को कब्र में उतार रहा होता है। बाप है, बेटा चला गया। कितने मनाजिर अपनी आंखों से देख चुके हैं। 90 साल का बूढ़ा दादा 17 साल के जवां पोते की मैयत पे आंसू बहा रहा होता है। कोई जरूरी नहीं जो पहले आए पहले जाए, बाद में आने वाला पहले जा रहा है। और फिर मौत यह भी नहीं पूछती कि ये तंदुरुस्त है बीमार नहीं है, इसकी उम्र कम है ज्यादा नहीं है। छोटी उम्र वाले भी जा रहे हैं, बड़ी उम्रों वाले बैठे हुए हैं, छोटी उम्र वाले जा चुके हैं। बीमार बिस्तरे अलालत पे हैं, उनकी तीमारदारी करने वाले सेहतमंद अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं।
آنے میں ترتیب ہے، جانے میں نہیں کہ جو پہلے آئے وہ پہلے جائے۔ سوال یہ ہے جانے میں اس ترتیب کو کیوں اٹھایا گیا؟ جو آنے میں ہے وہ جانے میں کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے اگر جانے میں بھی یہ ترتیب ہوتی تو کسی حد تک انسان کا زندگی پر بھروسہ قائم ہو جاتا۔ مثلا آدمی دیکھتا ابھی تو دادا جان ہے، دادا جان کے بعد ابا جان کی باری ہے، ابا جان کے بعد بڑے بھائی جان کی باری ہے، پھر اس بڑے بھائی جان کے اور میرے درمیان ایک یا دو بھائی اور ہیں، پھر ان کی باری ہے، پھر آخر میں میری باری ہے۔ تو کسی حد تک زندگی پہ بھروسہ تھا، اور یہ بھروسہ آخرت کی فکر سے دور کرتا تھا۔ یہ بھروسہ آخرت میں کام آنے والے اعمال سے غفلت کا سبب بن سکتا تھا۔ یہ بھروسہ آخرت میں ناکامی کے کاموں کی طرف رغبت دلا سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے جانے میں ترتیب اٹھا دی کہ نہ زندگی پہ بھروسہ رہے، نہ انسان گمراہی کی راہ پہ چل سکے۔ یہ ہر رات آخری سمجھ کے سوئے کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، ہر دن آخری سمجھ کے اٹھے پتہ نہیں رات کو سونا بھی ہے کہ نہیں، ہر لقمہ آخری سمجھ کر کھائے، ہر گھونٹ آخری سمجھ کر پیے، ہر سانس آخری سمجھ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب اٹھا دی۔ تو کوئی پتہ نہیں کون کب چلا جائے، کون کب چلا جائے۔ تو عقل مند وہی ہے جو جانے سے پہلے جانے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ تیاری آخرت کی فکر سے ہوگی۔ اور آخرت کی فکر جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اگرچہ وہ بہت ساری ہیں، لیکن 5 چیزیں آج کی گفتگو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔